اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج چھٹا یا ساتواں روزہ ہے، میرا خیال ساتواں روزہ ہے۔ میں ابھی زور کی نماز پڑھ کے آیا تھا۔ آج 15 یا 16 تاریخ ہے۔ ڈیٹ کا اور مہینوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم نکل جاتی ہے۔ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا تو اپنی ٹوپی اتاری میں نے، اور ٹوپی کے اندر میں نے ٹیک لگا ہوا دیکھا۔ ٹیک، اس ٹیک کو دیکھ کر اتنی حیرانگی ہوئی، اور اپنے ملک پاکستان کے اداروں، سٹیک ہولڈر، تھنک ٹینک جو کہ ہے ہی نہیں ہے، اس پہ بہت افسوس ہوا کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے پاکستان کو۔ اتنا پیارا ملک، اتنا خوبصورت ملک، جو پوری دنیا آپ گھومیں تو اتنا خوبصورتی نیچرل آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نے لوگوں کے لیے، اداروں کے لیے، بزنس مالکان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ وہ اب اس ملک سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے کام کاروبار کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک ٹوپی کو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ٹوپی میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس ٹوپی میں تو حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ دیکھیں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الٹا نظر آ رہا ہوگا، میڈ ان بنگلہ دیش۔ اندازہ کریں کہ بنگلہ دیش ہمارے پاکستان کا ایک حصہ تھا، اب وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹوپیوں تک۔ پاکستان میں ٹوپیاں بھی بنگلہ دیش کی آ رہی ہیں۔ وہ کئی گنا ہم سے آگے چلا گیا ہے بنگلہ دیش۔ اسی طرح افغانستان 20-22 سال کی جنگ لڑنے کے باوجود ہم سے آگے جاتا جا رہا ہے۔ ہم روز بروز پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ جان بوجھ کر پاکستان کو اللہ نہ کرے غرق کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے ہیں۔ جہاں بھی چلے جائیں، جس جگہ بھی چلے جائیں، ہر بندہ رمضان ہو یا عمرہ کرنے جا رہا ہو، حج کرنے جا رہا ہو، وہ 2 نمبر پیسے، حرام کے پیسوں کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور 2 نمبر اور حرام کے پیسوں کی خاطر اتنا رلا رہا ہوتا ہے، اسے اتنا جگہ جگہ بھجوا رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ تنگ ہو کر وہ حرام کا لقمہ دے کر خود بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سامنے والے بندے جو لے رہا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اسے تو فکر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، آپ ظاہر بات ہے روزمرہ کی زندگی میں جس جگہ بھی آپ جائیں گے، پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، اسپیشلی سرکاری اداروں میں۔ پوری دنیا میں بزنس مین، سرمایہ داروں کو یا کاروبار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ 1 ونڈو آپریشن ہوتے ہیں، ایک ہی کھڑکی سے سارے کام ان کے جلد از جلد حل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے روزگار مہیا کر سکیں۔ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں گلشن اقبال کراؤن بیکری پہ کھڑا ہوا، دودھ اور دہی لے رہا تھا۔ وہاں پہ ایک مجسٹریٹ صاحب آئے، 7-8 بندے سول کپڑوں میں، ایک سپاہی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آتے ہی دودھ والے کو کہا کہ یہ سلپ لیں اور 5000 دیں، جرمانہ کر دیا۔ میں نے بلایا ان کو، مجسٹریٹ صاحب کو، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولا یہ اس نے ریٹ لسٹ بار نہیں لگائی ہوئی۔ ارے بھائی، ریٹ لسٹ بار نہیں لگائی ہوئی تو اس کو تاکید کریں ریٹ لسٹ لگانے کی، اور ریٹ لسٹ کے مطابق یہ سیل نہیں کر رہا۔ تو میں نے کہا ریٹ لسٹ کے مطابق سیل نہیں کر رہا تو آپ کے اس 5000 روپے جرمانے سے کیا فائدہ ہوگا پبلک کو یا عوام کو؟
جرمانہ تو آپ نے کر دیا، اس سے فائدہ کیا ہوگا عوام کو، پبلک کو، لوگوں کو؟ یہ تو مزید اور مہنگا کر کے بیچے گا، تو وہ لاجواب سا منہ بنا کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ 7 فروٹ کی ایک ریڑھی پہ گئے، 2000 اس پہ جرمانہ کر دیا، گوشت والے کے پاس گئے 3000 اس پہ جرمانہ کر دیا۔ تو ایک فروٹ والے کے پاس گئے، اس نے کہا صاحب یہ میرے پاس جو لسٹ ہے، آپ یہ گاہک کھڑے ہیں ان سے پوچھیں، تو لسٹ پہ 400 روپے درجن لکھا ہوئی چیز کو وہ 300 روپے کا بیچ رہا تھا، اور گاہکوں نے تصدیق بھی کی، تو وہ اس پہ بھی بازے دو گے، نہیں ہمیں تو جرمانہ کرنے کا حکم ہے تو ہم جرمانہ ہی کریں گے، تو آپ ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں بیچ رہے، یعنی ریٹ لسٹ سے کم پہ بیچ رہے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا، اور جان بوجھ کر اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، اتنا پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہ سبزی والے، فروٹ والے رو رہے تھے کہ آپ سبزی منڈی، فروٹ منڈی جائیں، وہاں سے ریٹ کنٹرول کروائیں، ہمارے پاس آ کے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو سال بعد آ کر جرمانے کر کے کروڑوں روپے لے کے چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی پبلک پہ، عوام پہ کوئی فائدہ ہے؟ میں ڈی سی صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جہاں منڈی میں سامان پہنچتا ہے وہاں سے کنٹرول کریں نا، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور یہ جرمانے کر کے لے جانے سے اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ پبلک سے ہی نکالیں گے، یعنی 100 والی چیز 110 میں بیچیں گے اب۔ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک مذموم سازش کے تحت پاکستان کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے۔ آپ عدالتوں کا حال دیکھ لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کا حال دیکھ لیں، سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کیا صورتحال بنا دی ہے اس پاکستان پہ۔ اللہ تعالیٰ رحم